السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے باب دہر، جو کہ تحریر ہے مہرالنساء شاہ میر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 4۔ تم مجھ سے بات کرو گے یا پھر بزدلوں کی طرح چھپتے پھرو گے جبل خان؟ زلطان شادان کے ماتھے سے بہتے خون کو دیکھ کر پوری قوت سے غرایا۔ سیڑھیوں کے پار کھڑے آدمی نے اسے سامنے کھڑے آدمیوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ اگر تمہارے اس وزیر نے ایک بار پھر میرے لوگوں پر ہاتھ اٹھایا تو سلطان صفدر کو تم جانتے نہیں ہو، اور یہ تمہارا آدمی، اس کا زبان بند کیوں نہیں ہوتا؟ اس کو بولنے کا بیماری ہے۔ بہرام بھی غرایا۔ جب تک تمہارا ہاتھ اٹھتا رہے گا وہ بولتا رہے گا، اسے بولنے کی نہیں غیرت کی بیماری ہے۔ ہاتھ باندھ کر رکھو، مارو گے تو وہ منہ سے مارے گا۔ حسن کی آواز دھیمی تھی، اسے غصہ نہیں، اسے خوف آ رہا تھا۔ آج 15 سال بعد اسے ویسا خوف آیا تھا جو وہ ایک بار پہلے بھی محسوس کر چکا تھا، جب اس کے بہنوئی نے اس کے سامنے کسی آدمی کی ران پر گولی ماری تھی۔ وہ صفاقی اسے بہرام کے اندر نظر آئی تھی، وہ فرش پر بہتا خون اسے آج شادان کے چہرے پر نظر آیا تھا۔ حسن سلطان کو خوف نے جکڑ لیا، اسے خون سے خوف آتا تھا۔ ہمارا غیرت کا کیا؟ یہ ہم کو گولی دے رہا تھا۔ بات کرنے آیا ہے، ہم بات کرنے آیا ہے، ہم بات کرنے دی۔ تمہیں پھر بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ جبل خان نے سیڑھیوں پر پہلا قدم دھرا، اس کی آواز تہخانے میں گونجنے لگی۔ یہ سب ہمارے مہمان ہیں، تمہیں چاہیے تھا کہ ان سے تمیز سے پیش آؤ۔ تم ہماری روایات کا پاس رکھنا کب سیکھو گے؟ وہ اب قریب آ رہا تھا، آواز میں ہلکی سی ملائمت تھی۔ تمام نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھیں، ہر سماعت اس کے بولنے کا انتظار۔ وہ آتے ہی سحر پھونکنے لگا۔ میرے مہمان خانے میں خوش آمدید۔ روشنی اس کے نقوش واضح کرنے لگی۔ وہ خوش شکل تھا، دراز قد اور سرمئی آنکھوں والا، چہرے پر رعب اور سنجیدگی بیک وقت تھی۔ اسے دیکھ کر کئی پل ٹھہر جانے کو دل کرے۔ امید ہے میرے بھائی نے آپ سب کو تنگ نہیں کیا ہوگا۔ اس کے لہجے میں بھی پشتون عنصر تھا۔ وہ آگے آیا اور شادان کے قریب آ کر رکا، ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے کے زخم کو چھوا، پھر ٹٹول کر دیکھا۔ آنکھیں چھوٹی ہوئیں، پھر اس نے انگلیوں کی مدد سے اس کا زخم پورا کھول دیا تھا۔ شادان کی روح تک تکلیف سے بھر گئی تھی۔ زیادہ گہرا زخم نہیں، پھر بھی ہم مرہم پٹی کا انتظام کروا دیتے ہیں۔ 5 لوگوں کو قید کر کے، ان کو مار کر، ان کا خون بہا کر وہ اب ان کے لیے مرہم پٹی کا انتظام کر رہا تھا۔ اس کی عظمت! میں آپ کی لیڈر سے بات کرنا چاہوں گا۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر شادان کے چہرے سے خون صاف کرنا چاہا۔ وہ پیچھے ہوا، جبل نے اس کی آنکھوں میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جگہ جما دیا تھا۔ کوپریٹ کریں، ہم بھی کریں گے۔ زخم صاف کر کے وہ جوں ہی مڑا، اس کی نظر زخرف سے ٹکرائی تھی۔ سرمئی آنکھیں ایک پل کے لیے بالکل بدل گئی تھیں، ان میں کچھ آیا تھا، کوئی چمک سی۔ اگلے ہی پل وہ دوبارہ سخت ہوئیں۔ زخرف اسے دیکھ کر آنکھیں میچ گئی تھی۔ اسے یہ آنکھیں میچنا برا لگا تھا، بہت برا۔ میں کچھ وقت بعد آؤں گا، تب تک آپ لوگ اپنا لیڈر یا پھر اسپوکس مین چن لیں۔ اس نے اوپر آواز دے کر کسی کو بلایا تھا۔ کوئی تیز تیز زینے پھیلانگتا نیچے آیا، اس کے گلے میں کیمرہ لٹک رہا تھا۔ یہ میرا بھانجا ہے اسفند، جبل نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ بہت اچھا فوٹوگرافر ہے، اب آپ ذرا تصاویر لینے دیں گے اسے؟ وہ انہیں یوں بہلا رہا تھا جیسے وہ کچی پکی کے اسٹوڈنٹس ہوں، یا پھر ان کا فوٹو شوٹ پرائم ٹائم میں چھپنا تھا۔ لہجہ ایسا تھا کہ جیسے وہ ان 5 لوگوں سے بہت محبت کرتا۔ تصاویر لینے کے لیے انہیں تگدو کرنی پڑی تھی۔ اگر کوئی تصویر نہ کھنچواتا تو بہرام کی پستول کا دستہ اس کے 14 طبق روشن کر دیتا۔ چند پل بعد لڑکا تصاویر لے کر باہر نکل گیا۔ کیا تم یہ تصاویر ہمارے گھر والوں کو بھیجو گے؟ اغوا برائے تاوان، رائٹ؟ زخرف اس سارے وقت میں پہلی بار بولی تھی۔ جبل نے اسے نہیں دیکھا، وہ اسے دیکھنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری نظر زنجیر ہوتی، وہ بن نہیں سکتا تھا۔ دماغ پر زور دیں اور سوچتے رہیں، کچھ وقت بعد ملاقات ہوگی۔ وہ کہتے ہوئے بہرام کو اشارہ کرتا جس طرح آیا تھا اسی طرح چلا گیا۔ وہ پیچھے سے آوازیں دیتے رہے، چیختے چلاتے رہے۔ موجودگی، وہ 5 لوگ اپنی جگہ موجودگی کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ یار یہ کیا طریقہ ہے؟ باہر آتے ہی بہرام ناخوشی سے بولا، تمہیں مجھے فری ہینڈ دینا چاہیے تھا۔ وقت کیوں دیا ان کو؟ مار کر ان کو لیول کر دیتا۔ جبل نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ تم نے مار کر انہیں خوفزدہ کیا، میں نے تصاویر نکلوا کر ان کا دماغ دوسرے رخ پر کر دیا۔
میں انہیں کمزور کر رہا ہوں، تھکا رہا ہوں۔ تم اس کھیل کے اصولوں سے ناواقف ہو بہرام۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کا کندھا تھپکا اور آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ لاتوں کے بوت ہیں، باتیں ان پر اثر نہیں کریں گی۔ بہرام ناگواری سے بولا، مگر کچھ نہیں کر سکا۔ یہ بساط مہرے، یہ کھیل اس کا نہیں تھا۔ وہ بس ایک سپاہی تھا، ایک وزیر۔ 7 جنوری، وقت رات کے 11:30۔ قریباً 1 گھنٹہ بعد جبل خان واپس اس تہخانے میں قدم رکھ چکا تھا۔ وہ 1 گھنٹہ ان اسیروں کے لیے 1 صدی کے برابر تھا۔ وہاں سردی تھی، بھوک تھی، خوف تھا، کپکپاہٹ تھی۔ ہر گزرتا لمحہ انہیں ایک اندیکھے شکنجے میں جکڑ رہا تھا۔ سوچ کر ان کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ کوئی دشمنی، کوئی اناٹ ایسا نہیں تھا جس کی بنا پر کوئی انہیں اس طرح اغوا کر لیتا۔ بہرام اور جبل خان کے واپس آتے ہی جیسے ان کی جان میں جان آئی تھی یا پھر ان کی جان نکل گئی تھی، وہ اندازہ نہیں کر سکے۔ مجھے آپ کے لیڈر سے بات کرنی ہے، کیا آپ نے چن لیا؟ وہ ان سب کے چہرے باری باری دیکھتے بولا۔ میں ہوں لیڈر، مجھ سے بات کرو۔ کون ہو تم؟ ہم یہاں کیوں ہیں؟ سلطان کے کہنے پر وہ کرسی کو ہاتھ سے کھینچ کر اس کے عین سامنے آیا تھا۔ بہرام اس سارے وقت میں خاموش رہا۔ ہاتھ میں عجیب سی کھجلی ہونے لگی۔ شروع سے شروع کرتے ہیں۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی، گردن سیدھی کیے سلطان کو دیکھتے وہ بولنے کو تیار تھا۔ بظاہر آپ سب ہمارے پاس ہیں، کڈنیپ لیکن ایسا بالکل نہیں۔ ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں دیں گے کیونکہ آپ سب سے کوئی دشمنی نہیں۔ پھر مجھے اپنے گھر کی طرف دیکھا تھا کیا؟ شیطان عجیب سی ہنستے ہوئے بولا۔ بہرام تیش سے اس کی اور بڑھا تھا، مگر جبل اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ ساتھ اسے دھیرج رکھنے کو کہا۔ گھر کی طرف نہیں جانا چاہیے تمہیں، ورنہ ایک لڑکی تمہارے ساتھ بھی ہے۔ بہرام پرایا تھا۔ اگر تم نے دوبارہ اس لڑکی کو درمیان میں لانے کی کوشش کی تو کوئی مفاہمت، کوئی ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی۔ سلطان کا چہرہ سرخ ہوا تھا، مگر لہجہ دھیما تھا۔ زخرف اب بھی سن تھی، ساکت شل۔ اسے اندازہ ہوا کہ 4 لڑکوں کے درمیان وہ اکیلی ہے، اور سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ نقصان اسی کا ہو سکتا ہے۔ بہرام خاموش رہو۔ تنبیہ پر وہ ٹھہر گیا تھا۔ تم ہمیں یہاں کیوں لائے ہو، اور یہ کون سی جگہ ہے؟ صاف صاف بتاؤ۔ تمہارے اگلے الفاظ میرا جواب ہونے چاہیے۔ حسن بے حد ترشی سے بولا۔ یہ زور گڑھ ہے۔ زور گڑھ جانتے ہو نا، شہر نہیں، یہ وہ جگہ ہے جو شہر سے فاصلے پر ہے، پہاڑوں کے عقب میں، دنیا سے چھپی ہوئی، اور آپ جیسوں نے چھپائی ہوئی۔ جبل دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا۔ بظاہر یہاں سب ٹھیک ہے، حکومت ہمیں سب دیتی ہے، حقوق، ووٹ کا حق، پانی، نوکری، کاروبار کی آزادی، پڑھائی، سب۔ جو ہمارے پاس نہیں وہ ہماری زمین ہے، زور گڑھ سٹی کی زمین، اسکائی ہائی کی زمین، یا پھر اس زمین نے بدلا پیسہ۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہا تھا تاکہ اس کی بات سمجھی جا سکے۔ تم اس وقت ملک کے سب سے مشہور لوگ ہو، سلطان صفدر نوجوانوں کا محبوب لیڈر حسن سلطان ایک کامیاب دلیر اور مسیحا بیرسٹر، زبرد شاہ نواز ایک ماہر سافٹ ویئر انجینئر اور سوشل ورکر، سید شادان شاہ ملک کے سب سے مشہور اینکر پرسن۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ وہ جو ہاتھ اٹھا کر نشاندہی کرتے بول رہا تھا، جب زخرف کی باری آئی تو اس کا ہاتھ ساکت ہوا تھا، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بھی اور شاید دل بھی۔ اگلے ہی پل وہ ہر تاثر پر قابو پا گیا۔ مس وقار صاحبہ، تو اس وقت ملک کا ہاٹ ٹاپک ہے۔ آپ کے والد صاحب کے قاتلوں کے حملے نے آپ کو مشہور کر دیا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے شہرت کو تمہارے حق میں استعمال کروں گی تو تم غلط ہو۔ اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی مگر مضبوط تھی، آنکھوں میں خوف تھا مگر سرخی بھی۔ میں آپ کے لیڈر سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سلطان کی طرف مڑا تھا۔ آپ سب کو ایک فون دیا جائے گا، اپنے گھر والوں سے کہیں کہ روز گڑھ کے معاملے کو میڈیا پر لائیں، تاریخ دلوائیں اور کیس جتوائیں۔ آپ سب بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کریں گے اور ہم اسے اپلوڈ کر دیں گے۔ چونکہ آپ کی کریڈیبلٹی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم نظر میں آ جائیں گے، ہمیں ہمارا حق ملے گا، لوگ ہمیں سنیں گے۔ آپ کو بس ہماری آواز بننا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ امید ہے کسی کو انکار نہیں ہوگا۔ ہم کوئی ویڈیو نہیں بنائیں گے، تم لوگ کوئی وکٹم نہیں ہو۔ زبرد سلطان سے پہلے بول پڑا۔ صحیح کہا، ہم وکٹم نہیں ہیں، جبل تلخی سے بولا۔ میں ذرا آپ کو یاد دہانی کروائے دیتا ہوں۔ زور گڑھ کی زمین بیچ کر اس سارے گاؤں نے ایک کمپنی میں انویسٹ کیا تھا، کیونکہ وہ کمپنی سال کے اندر اندر ہمیں ڈبل دینے والی تھی۔ تو ہر کوئی راضی ہو گیا، اور کمپنی اور زور گڑھ کے درمیان یہ معاہدہ کرنے والے کچھ اہم لوگ تھے، جن میں جسٹس سمیہ یعنی زخرف کی والدہ، اینکر پرسن سید منور شاہ شادان کے والد، وزیر اعلیٰ سمیع صفدر سلطان کے بھائی، اور شاہ نواز درانی زبرج کے والد شامل تھے۔
اس نے حسن کی طرف دیکھا، نظروں میں طرز تھا۔ تم یہاں صرف ان کے دوست ہونے کی وجہ سے ہو، تم ایک بار پھر غیر ضروری اضافہ ہو۔ حسن خاموش رہا، کچھ بول نہ سکا۔ پلاٹ ٹویسٹ تو یہ کہ کمپنی کا مالک کروڑوں روپے لے کر بھاگ گیا۔ ان سب کی سانسیں ایک پل کے لیے اٹک گئی تھیں اور زوڑ گڑھ کی بیچی ہوئی زمین پر اسکائی ہائی کی تعمیر شروع ہو گئی۔ ساتھ ساتھ کچھ اور پروجیکٹس بھی۔ لوگ پاگل ہونے لگے۔ ان کے لاکھوں کروڑوں روپے جو انہوں نے چند قابل اعتبار لوگوں کے کہنے پر آ کر ایک کمپنی کو تھما دیے، وہ غائب تھے۔ گاؤں کے سربراہ اور باقی لوگ کئی بار ان 5 لوگوں کے پاس گئے مگر بے سود، کوئی ہماری آواز نہیں سنتا تھا۔ آج 15 سال گزر چکے اور ہم وہاں کے وہاں ہیں، اسی لیے یا تو تم ہماری مدد کرو یا پھر ہم اپنے طریقے سے کروا لیں گے۔ جبل نے پوری رودات کہہ ڈالی تھی۔ ان 5 لوگوں نے سوچنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں لگایا اور نہ کہہ دیا۔ زور گڑھ باغی تھا۔ زور گڑھ اسکائی ہائی میں ہونے والے حملے میں سینکڑوں لوگوں کا قاتل تھا، اور سب سے بڑھ کر زور گڑھ جن لوگوں کے خلاف تھا وہ اقتدار میں تھے۔ کمپنی کا مالک وزیر اعظم کا بہنوئی تھا۔ اسکائی ہائی کا مالک وزیر اعلیٰ تھا۔ کمپنی کے مالک کے بارے میں ساری دنیا جانتی تھی، وہ چور ہے اور اس وقت کینیڈا میں اربوں روپے کا کاروبار کر رہا ہے، مگر کوئی اس کے خلاف نہیں بولے گا۔ کسی کی اتنی جرأت! یعنی آپ سب ہماری مدد کریں گے؟ جبل گہری سانس بھرتے بولا، البتہ مایوس نہیں تھا۔ ٹھیک ہے پھر۔ شال کا پلو درست کرتے وہ اٹھا، بہرام کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ They're all yours۔ وہ مسکرایا، عجیب سی جنونی مسکراہٹ۔ I will serve them with honor۔ وہ اسی پشتون لہجے میں بولا تھا۔ خاتون، آپ میرے ساتھ آئیں۔ جبل چھوٹے چھوٹے قدم لیتا زخرف کی طرف آیا تھا اور اس کے ہاتھوں میں بندھی رسیاں کھول دی تھیں۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح پھرتی سے اٹھی اور پوری قوت سے ایک مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ زخرف نے اسی تیزی سے اس کے پیٹ پر لات ماری اور ایک اور مکہ اسی طرف بڑھایا جسے وہ روک چکا تھا۔ ہر کوئی دم سادے ان دونوں کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ بہرام بھی۔ اس کے دونوں بازو اس کی پشت تک لے جاتے وہ اسے بری طرح پھڑپڑانے پر مجبور کر گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئیں۔ بہرام جیسے ہوش میں آیا تھا اور اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ واپس باندھ دیے تھے۔ وہ تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ جو بات کرنی ہے یہاں مجھ سے کرو۔ سلطان بے بسی سے پڑپڑانے لگا۔ ہاتھ ہٹاؤ، چھوڑو اسے۔ جبل نے دھیرے سے زخرف کو آزاد کیا تھا۔ یہ میرے ساتھ جائیں گی۔ یہاں تم میرے آرڈر سننے کے لیے ہو، میں تمہارے نہیں۔ سلطان کے پاس آ کر رکا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ جانے کیوں دونوں کے درمیان اس ملاقات میں پہلے ہی گھنٹے رقابت کی دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہاری خاطر تواضع کے لیے میرے خاندان کے کچھ مزید مرد یہاں آنا چاہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اتنے سارے مردوں میں تمہیں خاتون کی موجودگی کچھ خاص پسند نہیں آئے گی۔ تم اسے اپنے ساتھ بھی نہیں لے جا سکتے۔ مجھے تم پر اعتبار نہیں۔ وہ جھٹپٹایا، خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ تمہیں جو بات کرنی ہے یہاں کرو، وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اب کہ زبرج بھی بولا تھا، شادان شاید حواسوں سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ تم جاؤ، ان کے اصول اور ضابطوں میں درست کرتا ہوں۔ بہرام جلا کر بولا۔ ساتھ اوپر کھڑے اپنے ساتھیوں کو آوازیں دیں، لے کر جاؤ اسے، یہ خون خرابہ دے کر بے ہوش نہ ہو جائے۔ اس کے بس میں نہیں تھا۔ دھکا دے کر اپنے بھائی کو نکالتا اور یہاں موجود لوگوں پر اپنا ہاتھ صاف کرتا۔ اس کی ایک آواز پر سیڑھیوں سے اترتے کئی لوگ تہہ خانے میں آ چکے تھے۔ جبل نے گردن ترچھی کر کے زخرف کو دیکھا۔ ہلکی سرمئی آنکھیں گہری سرمئی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ وہ آنکھیں نم تھیں۔ کچھ تھا جبل خان کے دل میں کھپ سا گیا، کوئی درد سا، کوئی سکون سا۔ ہمیشہ کے لیے دوسری نظر مل چکی اور اس کا دل بری طرح جکڑا جا چکا تھا۔ آپ چلیں گی خاتون، یا مزید طاقت آزمائی کرنی ہے؟ وہ جواب دیتی کہ جبل نے شال کا پلو ہاتھ پر لپیٹ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لیتا آگے بڑھ گیا تھا۔ زخرف سن ساکت اس کے ساتھ چلنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ سلطان صفدر کے دل پر جیسے کسی نے پیر رکھ دیا تھا۔ اس نے بے اختیار خود کو چھڑانے کی کوشش کی، گردن اٹھا کر اسے دیکھنے کی کوشش کی جہاں وہ اسے لے کر گیا تھا، مگر راستہ بلاک ہو گیا۔ بہرام خان اپنے ساتھیوں سمیت ان کے آگے کھڑا تھا۔ وہ شال اتار کر کرسی پر رکھ رہا تھا۔ اس نے کف موڑے۔ اس کے ایک ساتھی نے ہانکی، ایک نے بلّا اٹھایا، کوئی چاقو اٹھا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کی ملاقات ٹارچر روم میں تبدیل ہو چکی تھی۔ دھار کا یہ باب ان کے لیے مشکلات کا انبار لے آیا تھا اور وہ 5 لوگ اس بات کا اعتراف کرتے تھے۔ 8 جنوری رات 1 بجے۔ یہ ایک کشادہ اور گرم کمرہ تھا۔ آتش دان میں لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز آتی تھی۔ آتش دان کے آگے 2 صوفے رکھے تھے اور انہی صوفوں میں سے ایک پر زخرف پیر سمیٹ کر بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے، چہرہ متورم اور آنکھوں میں ڈھیر ساری بے چینی۔
اس کے ہاتھ ابھی اپنی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اسے یہاں سے جانا تھا، وہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی۔ یہاں کر اسے گرماہٹ کا احساس ہوا تھا، مگر وہ تہخانے کی سردی، خوف وہ زائل ہونے کے بجائے بڑھ گیا تھا۔ وہاں سلطان تھا، حسن تھا، وہاں سب تھے، اور یہاں وہ اکیلی۔ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد تہخانے سے عرش تک جاتی چیخیں اور کراہیں اس کا دل سکیڑ کر رکھ دیتی۔ وہ جاہل لوگ اس کے دوستوں کو مار رہے تھے، بہت بری طرح مار رہے تھے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ بازو چھوڑو، اس کے بازو پر گولی لگی ہے، بازو چھوڑو۔ زبرج کے چلانے کی آواز نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ دہل کر اپنی جگہ سے اٹھی، ابھی آگے جانے کو قدم بڑھاتی کہ باہر سے جبل خان اندر داخل ہوا۔ وہ اپنی جگہ تھم گئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک ملازمہ بھی تھی جس کے ہاتھ میں ٹرے تھا۔ وہ ٹرے میز پر رکھ کر پلٹ گئی۔ انہیں مت مارو، ہم نے آخر تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہیں کوئی شرم نہیں آتی؟ وہ رونے لگی تھی۔ باہر سے آتی آوازیں ہر لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ جبل نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دروازے کو۔ ان کی آوازیں یہاں تک آ رہی ہیں، پلیز کچھ کرو، پلیز یہ مت کرو۔ اچھا، آوازیں؟ وہ جیسے سہولت سے بولا تھا، پھر 2 قدم آگے بڑھ گیا، دروازے کو بند کیا۔ اب نہیں آئیں گی۔ دھیرے سے دروازہ بند کر کے وہ پلٹا۔ زخرف وقار کا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا۔ وہ اس وقت کسی غیر مرد کے ساتھ تھی۔ خوف بے حد چھوٹا لفظ تھا جو اسے اس وقت محسوس ہوا۔ دروازہ کھولو ورنہ آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گی۔ جبل اثر لیے بغیر چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کی اور بڑھا تھا۔ اس کے عقب میں کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ کھولے۔ بیٹھ جائیں خاتون، ہم نے اور آپ نے ابھی بڑے معاملات طے کرنے ہیں۔ ایک شان سے وہ اس کے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھا۔ درمیان میں چھوٹی میز تھی اور اسی میز کے ساتھ زخرف کے سب جوتے رکھے تھے، داغدار جوتے۔ چائے قہوہ؟ وہ قدرے جھک کر آگے کو ہوا اور ٹرے اپنی جانب کھسکاتے کہا، میرے دوستوں کو اور مجھے جانے دو۔ تمہارا مسئلہ ہم نہیں ہے، ہمارے پیرنٹس یا گھر والوں نے جو بھی کیا تم اس کی سزا ہمیں نہیں دے سکتے۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی۔ جبل خاموشی سے کیتلی سے چائے کپ میں انڈیلتا رہا۔ تم ان پڑھ ہو، تم گاؤں کے رہنے والے ہو، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ ہم 4-5 لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کون سنے گا؟ چینی یا شہد؟ وہ اس کے لیکچر سے اکثر بے نیازی سے بولا۔ دیکھو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، ہم سب معمولی سے لوگ ہیں۔ وہ صوفے پر آگے کو ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہے، لوگ ہمیں جانتے ہیں، ہماری سنتے ہیں، لیکن زورگڑھ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اگر ہم اس میں انوالو ہوئے، پورا ملک ہمارے خلاف ہو جائے گا، ساری دنیا ہمارے خلاف ہوگی اور ہم سب اپنی ریپوٹیشن کھو دیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، ختم، فنش۔ اس کی آنکھیں دوبارہ بہنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس ڈھیٹ آدمی کو کیا اور کیسے سمجھائے۔ تم اور تمہارے لوگوں نے اسکائی ہائی پر جو حملہ کیا تھا، اس کے بعد سے کوئی بھی تمہیں مظلوم نہیں سمجھتا۔ تم وکٹم نہیں ہو، اور وہ جو تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا وہ ولن ہوگا۔ یہ پھیکی ہے۔ اس نے سب چائے کا کپ اس کی اور بڑھایا تھا۔ ہم اسے ان ٹکیوں کے ساتھ پیتے ہیں، آپ بھی ٹرائی کریں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا تو کیا زخرف نے کپ اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ مارے بے بسی کے وہ کانپ رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے، تم سن بھی رہے ہو کہ کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ تم لوگوں نے ملک کے اعلیٰ عہدیداران اور عام لوگوں پر حملہ کیا، لوگ مارے گئے، تم سمجھ رہے ہو، تم سمجھ بھی رہے ہو کہ کیا ہوا ہے؟ آرام سے بات کریں، چیخنے سے آپ مجھ پر دھاک نہیں بٹھا سکتی۔ وہ تحمل سے بولا، چہرے کے تاثرات اب بھی برف تھے۔ اسکائی ہائی پر حملہ ہوا، لوگ مارے گئے، عمارات کو نقصان پہنچا، یہ سب آپ کو کس نے بتایا؟ ریپرزینٹیٹر نے۔ اور وہ کون تھے؟ وہ لوگ جو ہمارا حق کھا کر بیٹھے ہیں، وہ جنہوں نے ہماری زمین، ہمارا پیسہ ہتھیا لیا۔ ہم ولن نہیں ہیں، ہم بس سادہ تھے۔ ہم پر الزام لگے اور کسی نے اس کی تردید نہیں کی کیونکہ ہمارے پاس ثبوت نہیں تھے۔ کیا ثبوت نہ ہونے سے انسان گناہگار ہو جاتے ہیں؟ اس نے آ کے زخرف کی آنکھوں میں گاڑے سوال کیا تھا۔ سرمئی آنکھوں والی لڑکی نے گردن کڑا لی۔ ہاں، ہو جاتے ہیں، جن کے پاس ثبوت نہ ہو وہ مجرم ثابت ہوتے ہیں۔ غلط کہا خاتون۔ وہ زخمی مسکراہٹ لیے آگے کو ہوا۔ مجرم وہ نہیں ہوتے جن کے پاس ثبوت نہ ہو، مجرم وہ ہوتے ہیں جن کے خلاف ثبوت ہوں۔ ہمارے خلاف کسی کے پاس کیا ثبوت تھا؟ زخرف وقار کے اوپر جیسے کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ وہ برف ہو گئی۔ کیا ان کے پاس کوئی ثبوت تھا؟ کیا میڈیا کے پاس کوئی کوریج تھی؟ کیا جنہوں نے الزامات لگائے ان کے لفظوں میں صداقت تھی؟ 15 سال پہلے ہمیں خوشحالی کے خواب دکھا کر ہم سے ساری زمین اور پیسہ لے لیا۔ اب آپ ہم سے یہ بات مت کہیے کہ ہم نے اپنا پیسہ اور زمینیں کیوں دیں۔ ہر انسان کو خوشحال مستقبل اور اچھے حال کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر میرے لوگوں کو بھی تھی تو اس میں کیا غلط تھا؟ اس کے لہجے میں نری ملامت تھی، مگر اس ڈھیٹ وکیل پر جیسے کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ کوٹے دل حق خواہ
غلطی؟ غلط انسان پر بھروسہ کرنا تھا، وہ چبا چبا کر بولی۔ غلط انسان کون تھے؟ اگر آپ کو کوئی جج اٹھ کر کہہ دے کہ آپ اس کیس کے بعد آپ کو بڑی امارات ملے گی، عہدہ ملے گا، تو کیا آپ یقین کریں گی؟ شاید نہیں کریں، لیکن اگر وہ اپنے ساتھ 4 معزز لوگ لے کر آئے تو آپ بھروسہ کر لیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی ہوگی، کیونکہ وہ سسٹم میں بیٹھے لوگ ہیں، کیونکہ وہ قانون دان ہیں۔ ہمارا قصور یہ نہیں کہ ہم نے کسی پر بھروسہ کیا۔ مقتول سے یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ قاتل سے قتل کیوں ہوا، مقتول کو انصاف دلایا جاتا ہے، وہی انصاف جو ہمیں پچھلے کئی سال سے نہیں مل رہا۔ اگر ہم قصوروار ہیں بھی تو کوئی ہمیں فیئر ٹرائل کیوں نہیں دیتا؟ 15 سال اور صرف 3 تاریخیں، 3 سنوائیاں۔ نہ جانے کیوں مگر اس کے لہجے میں تلخی گھل گئی تھی، رنج اور ملال بھی۔ 15 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے جبل خان، یہ فیصلہ تم نے نہیں کیا، یہ یقیناً تمہارے بڑوں نے کیا ہوگا۔ تم ان بڑوں کی جھونکی ہوئی آگ میں خود کیوں جھونک رہے ہو؟ یہ آگ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، یہ تحفہ ہے، یہ غیرت ہے۔ میرے داجی نے مرتے وقت مجھے تحفے میں میرے لوگوں کی ذمہ داری دی تھی، میں ان سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ یہ زمین ہمارا انعام ہے، میں اس میں غیروں کا حصہ نہیں نکال سکتا۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا۔ تحفوں کی قدر کی جاتی ہے کیونکہ ان کی ناقدری کرے جو انہیں نقصان پہنچائے تو برا لگتا ہے نا؟ زخرف اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ یکٹک شیشے کی میز کے ساتھ رکھے اپنے مخملی سب جوتے دیکھ رہی تھی۔ سماعتوں میں ایک فکرہ گونج رہا تھا، تم یہ جوتے پہن کر اور اونچی لگو گی زخرف، یہ میرا تحفہ ہے، اس کی قدر کرنا اور کروانا۔ اس کے باپ نے وفات سے 1 ماہ قبل اسے یہ جوتے خرید کر دیے تھے، اور آج ان جوتوں پر کسی کے پیروں کے دباؤ کی وجہ سے مٹی کے بڑے بڑے دھبے لگ گئے تھے، شاید تھوڑا سا کیچڑ بھی۔ وہ صاف ہو جاتے مگر پہلے جیسے نہیں۔ تم صحیح کہتے ہو۔ اس کی آواز ہلکی تھی، بے حد ہلکی۔ کوئی تحفوں کی قدر نہ کرے۔ اس کی آنکھوں کے آگے آنسوؤں کی باڑھ آ گئی تھی۔ تو برا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے۔ سر ہاتھوں میں گرائے وہ بے آواز روتی گئی تھی، چھوٹے کٹے بال چہرے کے ارد گرد پھیل گئے۔ جبل خان نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا، وہ اس کی کلائیوں پر بنے زخم کو دیکھ رہا تھا، کمرے میں گونجتی اس کی سسکیاں سن رہا تھا۔ آج سے پہلے جبل خان کو کسی عورت کے رونے سے اتنی تکلیف نہ ہوئی تھی۔ اس نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا، اپنے شال کے کونے پر پانی گرایا، یہاں تک کہ وہ گیلی ہو گئی۔ پھر اس نے جھک کر دھیرے سے اس کا سبز جوتا اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھا۔ وہ شال کے گھیلے حصے سے ان داغوں کو مٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ قبیلے کا سردار، گاؤں کا سب سے معزز مرد، اپنی شال سے ایک عورت کے جوتے صاف کر رہا تھا، بغیر ماتھے پر شکن لائے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ آتشدان نے دم سادھ لیا، دیواریں ساکن سی اسے تکتی رہیں۔ زخرف نے سر اٹھایا اور دھک سے رہ گئی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے دہل کر اپنا جوتا اسے واپس لینا چاہا مگر اس کی گرفت ہلکی نہیں تھی۔ تم یہ سب کر کے میرا فیصلہ نہیں بدل سکتے، میرا دل نہیں بدلے گا۔ کاش اللہ نے انسان کو دل بدلنے کے اختیار دے رکھے ہوتے۔ وہ بڑبڑایا۔ زخرف نے ایک بار پھر جھپٹ کر اپنا جوتا لینا چاہا مگر ناکام۔ اگر دیا ہوتا تو کیا تم زور کر کے لوگوں کے لیے میرا دل بدل دیتے؟ نہیں۔ اس طرح جوتا اٹھایا تھا، اسی طرح واپس بھی رکھ دیا۔ میں کوشش کرتا کہ آپ کے شہر والوں کے لیے آپ کا دل بدل دوں۔ اس کی آنکھوں کے آگے سلطان صفدر کا چہرہ تھا، اور جبل خان نے اپنی ساری زندگی میں کسی انسان کے چہرے سے اتنا حسد نہیں کیا تھا۔ میرے شہر کے لوگوں کے لیے میرا دل کیوں بدلنا ہے تمہیں؟ کیونکہ آپ انہیں اپنے مورل سے زیادہ چاہتی ہیں۔ اس وقت یہاں بیٹھ کر جب آپ کو ہمارے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے تھی، آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ میں نے اپنا مقام، اپنی کرسی کی شان کی پرواہ کیے بغیر آپ کے جوتے تک صاف کر دیے، کیونکہ یہ نقصان ہماری وجہ سے ہوا تھا۔ کوئی مقام، کوئی کریڈیبلٹی کسی کی ملکیت سے بڑا نہیں ہوتا۔ وہ صفائی سے بات بدل گیا۔ چائے لیں پلیز۔ اس نے اپنا کپ اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ زخرف یوں ہی بیٹھی رہی، ایک نظر دروازے کو دیکھا۔ تم مجھے میرے دوستوں سے دور یہاں اس کمرے میں لے آئے ہو، اور اب تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں سے یہ چائے لے لوں گی؟ یقیناً تم نے اس میں بے ہوشی کی دوا ڈالی ہوگی اور تم چاہتے۔ میرے ذہن میں تو ایسی کوئی بات نہیں، ہاں البتہ آپ کا آئیڈیا اچھا ہے، پہلے دیتی تو عمل کرنے کے بارے میں سوچتا۔ اسے گویا افسوس ہوا۔ زخرف کو صدمہ سا لگا۔ جبل گہری سانس لیتے ہوئے آگے کو ہوا۔ دیکھیں خاتون، اس وقت میری واحد دلچسپی صرف ہمارا پیسہ اور ہماری زمین ہے۔ اگر میری دلچسپی آپ ہوتی تو اس وقت آپ کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، خود میں بھی نہیں۔ اسی لیے بہتر ہے کہ ہم بات کریں۔ میں مر کر بھی تمہاری تجویز پر عمل نہیں کروں گی جبل خان، وہ پھنکار کر بولی۔ میں آپ کو سوچنے کا وقت دیتا ہوں، وہ کہتے ہوئے اٹھا اور ساتھ باہر سے کسی کو آواز دی تھی۔ 2 لڑکیاں بھاگی بھاگی چلی آئی تھیں۔ نہایت احترام سے خاتون کے ہاتھ دوبارہ باندھو اور ان کے پاس بیٹھو۔
بہرام انہیں واپس لے جانے آئے گا۔ مجھے یہاں تم لائے ہو اور چھوڑنے بھی تم ہی جاؤ گے، میں اس جنگلی کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ جبل خان دروازے کی طرف جاتے جاتے مڑا۔ زخرف اب دو لڑکیوں کے نرخے میں تھی۔ معذرت مگر یہاں آپ میری ہوسٹج ہیں، میں آپ کا نہیں۔ وہ رکا، ایک تیز نظر ان لڑکیوں پر ڈالی جو اس کے ہاتھوں کو بری طرح دبوچے ہوئی تھیں۔ ذرا نرمی سے پیش آؤ، لڑکی ہے وہ۔ اس نے دونوں عورتوں کو پشتوں میں گھرکا تھا۔ صاف صاف اردو میں بتاؤ نا، کیا کہا ہے؟ کیا میرے سن لینے کا خوف ہے؟ جبل خان اپنی جگہ سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ ذرا سختی سے ہاتھ باندھیں، خاتون کے ہاتھ بہت چلتے ہیں۔ زخرف نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر وہ جا چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر رسیوں کی گرفت مضبوط ہوئی۔ اسے رونا آیا، اسے بے اختیار رونا آیا تھا۔ کاش وہ وقت کو پیچھے لے جا سکتی اور اس آدھے گھنٹے کی ملاقات پر لعنت بھیجتی۔ کاش کاش کاش۔ دہر کے کھلے باب بند کرنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ 8 جنوری رات 1:30 بجے۔ تہہ خانہ ویسا نہیں تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ بہرام اسے جنگلیوں کی طرح تقریباً گھسیٹتا ہوا لایا تھا اور فرش پر پھینک کر چلا گیا۔ اسے جبل اور بہرام کے رویے میں واضح فرق نظر آیا تھا۔ اسے مرد اور اغوا کار کا مطلب اب سمجھ آیا تھا۔ آنکھیں اس کی تب پھٹی جب اس نے ان 4 اسیروں کی حالت دیکھی۔ اسے سانس لینے میں دقت ہوئی۔ خون کی بو میں وہ واقعی چند پل کے لیے سانس نہیں لے سکی تھی۔ کرسیاں ٹوٹی پڑی تھیں اور اسے یقین تھا کہ وہ ان 4 لوگوں کے جسم پر ہی توڑی گئی ہوں گی۔ شادان بے ہوش تھا۔ اس کے ماتھے پر خون جم چکا تھا۔ ناک پر ایک کٹ بھی تھا اور آنکھ کے نیچے نیل۔ اس کا جسم شرٹ سے خالی تھا اور جسم پر بھی اسی طرح کے سرخ نشان۔ زخرف نے اسے کندھوں سے جھنجھوڑا تھا۔ ساری دشمنی، سارا انات دور جا سویا تھا۔ وہ شادان کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس سے ذرا فاصلے پر زبرج پڑا تھا۔ وہ گہرے لمبے سانس لے رہا تھا۔ آنکھیں ادھ تھیں۔ اس کی سیاہ جیکٹ دور پڑی تھی مگر جسم پر شرٹ موجود تھی، جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی، خون سے گیلی ہوئی۔ کراہنے کی آواز پر اس نے یوں ہی اپنے وجود کو آگے گھسیٹا۔ حسن سلطان بامشکل دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ کن پٹی سے خون بہہ بہہ کر چہرے پر جم گیا تھا۔ گردن اور چہرے پر ڈھیر سارے نیل سرخ نشان پڑ چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی بھر آیا۔ وجہ زخم نہیں تھی، اس کے بازو سے پلستر ادھڑا ہوا تھا۔ زخرف وقار اپنی جگہ جامد ہو گئی۔ اس کے بازو پر گولیاں لگی تھیں، ابھی بھی زخم اس کے ہرے تھے۔ یہ پلستر ادھڑنا دوبارہ گولیاں لگنے کے مترادف تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ یہ کیا ہے حسن، یہ کیا ہے؟ کیسی جہنم ہے یہ؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہاں، ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کے بس میں ہوتا تو وہ ابھی کے ابھی اسے ٹھیک کر دیتی۔ وہ بس اسے دیکھ کر رو ہی سکتی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ میں ٹھیک ہوں زخرف، میں ٹھیک ہوں، وہ کراہتے ہوئے بامشکل بول رہا تھا۔ شادان کو دیکھو، زلطان کو دیکھو۔ وہ جیسے ایک جھٹکے سے ہوش میں آئی تھی۔ زلطان؟ وہ کہاں تھا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ اپنے سامنے تہہ خانے کے آخری کونے میں اسے نظر آیا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ سفید ہائی نیک سویٹر نے اس کے جسم کے زخم چھپا رکھے تھے مگر ان پر لگی ضرب وہ محسوس کر سکتی تھی۔ ان تینوں کو دیکھ کر اس کے دل میں ہوک اٹھی تھی مگر زلطان کا ایک ایک زخم اسے اپنے دل پر پڑتا محسوس ہوا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر گھونسا دے مارا ہو۔ وہ بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نیل زخم، پھٹا ہوا ہونٹ، سب باقیوں جیسے تھے مگر آنکھیں، اس کی آنکھوں میں عجب بغاوت تھی۔ وہ یکٹک چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ اسے درد ہوا ہوگا، اسے کوئی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اگر ہوئی بھی تھی تو وہ اسے مہارت سے چھپا گیا تھا۔ اس نے تم سے کیا کہا؟ اس کی آواز بے لچک تھی، انداز ٹھہرا ہوا، جملے رواں۔ کوئی بدتمیزی کی؟ تمہیں کچھ کہا؟ تمہیں درد ہو رہا ہوگا نا؟ مجھے بتاؤ، میں تمہارے لیے کیا کروں سلطان، میں کیا کروں؟ میں کر بھی کیا سکتی ہوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو بظاہر سلطان کی ہتھیلی پر گر رہے تھے مگر وہ جانتا تھا یہ آنسو کیسے اس کے دل پر گر رہے تھے۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، تم ٹھیک ہو؟ اس نے گردن موڑ کر زخرف کو دیکھنا چاہا۔ زخرف نے گردن جھکا دی۔ اس کے رونے میں روانی آ گئی تھی۔ وہ اس کا صبر آزما رہی تھی۔ یکدم اس کی نظر سلطان کی گردن پر دائیں طرف پڑی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہاں چاقو کا زخم تھا اور اس سے خون رس رہا تھا مگر اس کے ڈھیٹ پن کا یہ عالم تھا کہ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تیش کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھی۔ سلطان نے کراہ کر آنکھیں میچ لیں۔ وہ زخرف کو دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم میں سکت نہیں تھی کہ اٹھ کر اسے روک لیتا۔ زخرف، واپس آ جاؤ، وہ تمہیں نقصان دے سکتا ہے، فار گاڈ سیک ادھر آؤ زخرف۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز دب گئی تھی۔ گردن میں ایسا درد تھا کہ علمان زخم تکلیف دینے لگا تھا۔ وہ آخری سیڑھی پر کھڑی زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی۔ اس کے انداز میں جا رہی تھی،
आंसू तेजी से बह रहे थे। उसका दिल फट रहा था। जबल खान, दरवाज़ा खोलो, घटिया इंसान, बाहर निकलो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही गैरत है तो जानकर इन लोगों से लड़ो जिन्होंने तुम्हारा हक खाया है। वो धड़ाधड़ दरवाज़ा पीटते हुए गुर्रा रही थी। जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी मेरे दोस्तों पर हाथ उठाने की? अगर इतनी गैरत है तो खोलो इनकी रस्सियाँ और फिर मुकाबला करो। दरवाज़ा खोलो जबल खान, घटिया खबीज़ इंसान, दरवाज़ा खोलो। वापस आओ ज़ुखरफ, उसे मत बुलाओ, इधर वापस आओ। सुल्तान अब के सख्ती से उसे पुकारा था, मगर वो नहीं सुन रही थी। वो रो रही थी, चीख रही थी और बस जबल अजलाल खान को आवाज़ दे रही थी। उसी पल दरवाज़ा खुला। ज़ुल्फ़ ने नहीं देखा कि सामने कौन है। उसने हाथ घुमाया और जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। वो जबल खान था। उसके साथ आए दो लोगों ने आगे बढ़कर वैसे ही थप्पड़ उसके मुंह पर मारना चाहा, मगर जबल खान हाथ के इशारे से रोक गया था। ज़ुल्फ़ का गुस्सा किसी तौर कम ना होता था। गुस्सा तो इस वक्त जबल की आंखों में भी था। उसकी आंखें कहती थीं वो इस वक्त किसी के भी टुकड़े कर सकता था। वो इस वक्त किसी कहर से कम नहीं लगता था। क्या हालत की है तुमने इनकी? इंसान हो या हैवान? तुम पागल हो गए हो? हमसे किस बात का बदला ले रहे हो? चीख चीख कर उसका हलक दुख रहा था। आइंदा आपका हाथ मेरे चेहरे तक नहीं आना चाहिए खातून, वरना मैं इस अमर को यकीनी बनाऊंगा कि आपका हाथ चंद दिन के लिए मफलूज रहे। वो ऐसे काटदार अंदाज में बोला कि ज़ुखरफ को अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए, मगर वो डटकर खड़ी थी। जबल खान की सर्द नजरें उसके अंदर तक गड़ रही थीं। अगर तुमने सुल्तान पर दोबारा हाथ उठाया तो मैं तुम्हारे मुंह पर दोबारा ऐसा ही थप्पड़ मारूंगी। अगर तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया तो मैं तुम्हें गालियां बकूंगी। अगर तुमने उसने उंगली उठाई और उसकी सुर्ख आंखों के सामने लहराई। दोबारा सुल्तान सफदर पर हाथ उठाया तो खुदा की कसम मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या हो कि मैं सुल्तान सफदर ही को जिंदा ना छोड़ूं, या फिर मुझे इजाजत है कि उसे छोड़कर बाकी सबको जिंदा ना छोड़ूं। उसने कहते हुए उसे कंधों से पकड़कर एक झटके से घुमाया और उसके हाथ उसकी पूंछ से लगाए थे। वो छटपटाई मगर खुद को आज़ाद न करवा सकी। जबल की गिरफ्त मजबूत थी। तुम किसी को कोई नुकसान नहीं दोगे। अगर तुमने दोबारा मेरे दोस्तों पर हाथ उठाया तो बहुत बुरा होगा। जबल ने अपने साथ आए दो लोगों को आगे चलने का कहा। खुद जेब से एक पतली सी रस्सी बरामद की थी और बड़े ही सुकून से उसके दोनों हाथ उसकी पुष्ट पर बांधने लगा। वो इसी लायक थी, उसे यकीन हो गया। हाथ मत बांधो मेरे, मैं कहती हूँ हाथ मत बांधो। उसने एक झटके से खुद को छुड़वाया। वो हाथ बांध चुका था, सो गिरफ्त ढीली छोड़ दी। सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर उंगलियों के निशान पड़ गए थे। जबल उसे बाजू से पकड़कर नीचे लेकर आया। हमारे हाथ बांधकर हम पर टॉर्चर करके खुद को बड़ा सुरमा समझते हो, और आप खुद को क्या समझती हैं? मेरी जगह पर थप्पड़ बैराम खान को मारा होता तो आज वो आपको एक अच्छा सबक भी सिखाता। मैं तुम्हारे उस पालतू कुत्ते से नहीं डरती। वो इसीलिए कि अभी मैंने उसे आप पर छोड़ा नहीं है। वो आगे आया, 2 कदम मजीद आगे। उसकी सुर्ख होती आंखों में अलाव दहक रहे थे। जानवरों से डरा करें खातून, कब कहाँ क्यों और कैसे काट लें इल्म भी होगा, और जहर से आपका जिस्म सख्त पड़ जाएगा। वो पीछे हुआ। हसन और जुबरत चुपचाप उन्हें देखते रहे। तुम खुद को जानवर कहते हो? झट से आंखें लगाए सुल्तान सफदर की रोबोटिक आवाज़ पर मुड़ा। मैं नहीं समझता, क्योंकि जानवरों का भी एक वजूद होता है। तुम बेरम हो, बेकार, बेगैरत। जबल खान उसके सामने आकर रुका, यूं कि अब वो उसे फर्श पर गिरे हुए देख सकता था। वो उसका चेहरा उसकी भूरी आंखों में चलता तैश देख सकता था। तुम्हारी गैरत पर तो अशश करना चाहिए मुझे। एक औरत को जज्बाती करके दरवाज़ा खोलने भेज दिया। वो पंजों के बल नीचे बैठा था। अफसोस उसका चेहरा देखा। जख्म इतने गहरे तो नहीं थे कि तुम्हारी मर्दानगी उन्हें सह ना सकती। सुल्तान हंस पड़ा, अजीब सर्द खोखली हंसी। फर्ज करो कि अगर उसे मैंने ही भेजा तो तुम्हारे चेहरे के ये निशान बताते हैं कि मेरा फैसला दुरुस्त था। वो हंसता गया, जोर जोर से, करवट बदल बदल कर हंसता रहा। जहन में कोई और अल्फाज गूंज रहे थे। जब मुकाबल तैयारी के साथ आए तो तुम्हें चाहिए कि तुम भी तैयारी कर लो। मुकाबला हर बार जिस्म, ताकत, जोर बाजू का नहीं होता। कई बार मुकाबले दिमाग, जज्बात और बर्दाश्त के होते हैं। हरीफ का जिस्मानी तौर पर मजबूत होना कई बार विकट खो देता है, और अगर किसी चीज़ की अहमियत रहती है तो वो है तहम्मुल, बर्दाश्त, मुस्तकिल मिजाजी। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हर किस ना भूलें, ताकि हर नए आने वाले नॉवल की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।